الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظیم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور اور پالنہار ہے، جو رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علی کل شیء وکیل ہے، علی کل شیء حفیظ ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت کا
اور ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے اور آپ نے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے ایک ماننے کا، اس کی ربوبیت کے اقرار کرنے کا، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا، صرف اور صرف اسی کے آگے اپنے سروں کو جھکانے کا، صرف اور صرف اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا، اور اپنی نبوت و رسالت کے ماننے اور اس کے تسلیم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کائنات کے لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کے ماننے کا، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا اور اپنی نبوت و رسالت کے تسلیم کرنے اور اس کے ماننے کا حکم دیا، وہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے صحابہ کرام کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے فداکاروں کو یہ سبق اور یہ درس بھی دیا کہ اے میرے ماننے والوں، اے میرے صحابہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان میں اضافہ کر دیا جائے، اگر تمہاری کوشش یہ ہے کہ تمہارا ایمان مضبوط کر دیا جائے، اگر تمہاری خواہش یہ ہے کہ تمہارے ایمان کو پختہ کر دیا جائے، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم آخرت کے دن پر ایمان رکھو۔ اگر تم چاہو کہ تمہارے ایمان میں مضبوطی کر دی جائے، اگر تمہاری خواہش یہ ہو کہ تمہارے ایمان میں بڑھوتری کر دی جائے، تو تمہیں اس بات پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کوئی بھی کام تم انجام دے رہے ہو، آگے چل کر ایک نہ ایک دن تمہیں اپنے ان کاموں کا حساب دینا ہوگا۔ کہ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کوئی بھی کام انجام دے رہا ہے، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، اللہ رب العالمین آخرت میں اس ایک کام کو بھی دیکھ لے گا۔ حضرات، اس دنیا کے اندر جو کوئی بھی آیا ہے، ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں ارشاد فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند ہو یا پرند ہو، حیوانات ہو، نباتات یا جمادات ہو، ہر کسی کو اس دنیا سے فنا ہونا ہی ہونا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی شخص اس غفلت میں نہ رہے کہ ہمیں تو ہمارے یہاں پہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیشگی کی زندگی کسی کو عطا ہونی تھی تو وہ آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونی تھی، لیکن جب وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور اس دنیا کے اندر جو کوئی بھی چیز موجود ہے، ہر کسی کو فنا ہونا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف تیرے رب کی ذات ہے۔ حضرات، اس دنیا کے اندر جو کوئی بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن کیا انسان کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ پیدا ہو، نشو نما پائے، بڑا ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، بوڑھا ہو اور مر جائے بس؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر انسان کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اس زندگی کی تیاری کر لے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور جو زندگی یا تو بڑی عیش و عشرت کی زندگی ہوگی، بڑی آرام کی زندگی ہوگی، بڑے سکھ کی زندگی ہوگی، یا وہ زندگی بڑے تکلیف کی، بڑے دکھ کی، بڑے رنج کی اور بڑے الم کی زندگی ہوگی۔ وہ زندگی جس کے بارے میں امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس زندگی میں ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے اس زندگی میں رہتے ہوئے دنیا میں کسی بھی دکھ اور تکلیف کو نہیں دیکھا ہوگا،
دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی جو اسے میسر نہ آئی ہوگی، دنیا میں بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزارتا رہا ہوگا، ایسے شخص کو ایک لمحے کے لیے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایک لمحہ جہنم میں گزارنے کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا، اے وہ شخص جس نے دنیا میں بڑی آرام کی زندگی گزاری، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزاری، جس نے دنیا میں کبھی دکھ اور تکلیف کو نہیں دیکھا ہے، ذرا بتا اس ایک لمحے کا جہنم کا دکھ چکھنے کے بعد تجھے اپنے دنیا کا کوئی سکھ بھی یاد ہے؟ وہ کہے گا اللہ یہ جہنم کا لمحے بھر کا جو دکھ میں نے چکھا ہے اس نے مجھے دنیا کے سارے سکھ بھلا دیے ہیں۔ اور ایک اور شخص لایا جائے گا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، رہنے کو اچھا مکان نہیں، کھانے کو اچھا کھانا نہیں، ایسے شخص کو لمحے بھر کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک لمحہ جنت میں گزارے جانے کے بعد اس سے جنت سے نکال کر سوال کیا جائے گا کہ اے بندے خدا تو دنیا میں بڑی طویل زندگی گزار کے آیا ہے، ذرا بتا دنیا میں کبھی دکھ دیکھا بھی تھا؟ وہ شخص جس کی ساری زندگی کٹی ہی دکھوں میں تھی، جنت کے ایک لمحے کا سکھ چکھنے کے بعد کہے گا اللہ میں نے دنیا میں کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ زندگی اس زندگی کے بنانے کے لیے عطا کی ہے، بالکل اس شخص کی طرح جس طرح موسم بہار سے پہلے، موسم ربی سے پہلے، فصلوں کے پکنے کے موسم سے پہلے ایک انسان کو، ایک کسان کو کھیت کے تیار کرنے کے لیے، اس میں بیج ڈالنے سے پہلے کھیت کو تیار کرنے کے لیے جو وقت مہیا کیا جاتا ہے اور اس وقت سے جو فائدہ اٹھاتا ہے وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر اس بات میں صرف کرتا ہے، رات کو اپنا ساز و سامان اوزار و ہتھیار اٹھا کر اپنی کھیت کی جانب چل دیتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھلے آدمی اس سرد رات میں تو کہاں جا رہا ہے، لوگ سو رہے ہیں تو بھی جا آرام کر۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، اگر اب میں نے آرام کر لیا تو فصلوں کی کٹائی کے وقت سوائے مایوسی کے میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اگر میں چاہوں کہ جب لوگوں کی فصلوں کی کٹائی ہو تو میرا کھیت بھی لہلہا رہا ہو، میرا کھیت بھی سرسبز و شاداب ہو، میرے کھیت میں، میرے گھر میں بھی دانے آ جائیں، میرے بچے بھی خوشی کی زندگی بسر کر لیں، میرے گھر میں بھی پکوان آ جائیں، میرے بچے بھی چین کی زندگی اور سکون کی زندگی بسر کر لیں، تو اس کے لیے ضروری ہے میں نہ رات کے آرام کو دیکھوں نہ دن کے چین کو دیکھوں، یہ نہ دیکھوں کہ رات سرد ہے کہ نہیں سرد ہے، یہ نہ دیکھوں کہ دن گرم ہے کہ نہیں گرم ہے، بلکہ یہ دیکھوں کہ اب جو مہلت مجھے ملی ہے اس میں مجھے محنت کرنی ہے تاکہ کٹائی کے وقت میرے گھر میں بھی دانے آ جائے اور میرے بچے بھی ہنسی خوشی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ زندگی اس آخرت کی زندگی کے بنانے کے لیے دی ہے، کہا ہے کہ دیکھ ہم نے تیرے لیے ایک ایسی لمبی زندگی تیار کر رکھی ہے جو 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد، 400 سال، 4 لاکھ سال، 4000 سال، 4 کروڑ سال کے بعد بھی ختم نہیں ہونے والی، اور وہ زندگی ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے جب ان لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا جنہوں نے اس زندگی میں رہتے ہوئے اس زندگی کے لیے کچھ تیاری کی ہے اور جنہوں نے اس زندگی کے لیے کوئی بھی سامان مہیا نہیں کیا، تو اس زندگی والے جہنم میں اور اس زندگی والے جنت میں ڈالے جائیں گے۔ جہنمیوں کو آس ہوگی، جسم جلے گا، چمڑا جلے گا، وہ کہیں گے چلو اب جسم جل جائے گا، چمڑا چل جائے گا، دکھوں سے نجات مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑا جلے گا ہم اس پر دوسرا نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ ان کے عذاب میں کسی قسم کی کمی اور تخفیف واقع نہ ہو، ان کو اسی طرح کا دکھ ہو جس طرح پہلی مرتبہ جلتے ہوئے ہوئی تھی۔ پھر وہ کہیں گے چلو اب چمڑا چل گیا، پھر دوسرا مل جاتا ہے، پھر جل جائے گا، پھر دوسرا، ایک دن آئے گا کہ دکھوں سے نجات مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ موت کو لے کر آؤ، موت کو ایک بچڑے کی صورت میں، ایک دمبے کی صورت میں، ایک بھیڑ کی صورت میں ان کے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس موت کو بھی ان کے سامنے ذبح کر دو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ دکھوں سے نجات کے لیے موت بھی نہیں آنے والی۔ اب تو اس دنیا میں
انسان پریشان ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ چلو یار زندگی ہی تو ہے، دن ہی تو ہے، گزر جائیں گے، 4 اچھے گزر گئے، 4 برے گزر گئے، کون سا ہم نے یہاں رہنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا او عقل مندو، او نیک بختو، اس زندگی کے دن تو گزر جائیں گے، لیکن اس زندگی کے دن کبھی نہیں گزریں گے جس کو بنانے کے لیے ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آج گاؤں میں رہنے والے ہوں، قصبات میں رہنے والے ہوں، چھوٹے شہروں میں رہنے والے ہوں، بڑے شہروں میں رہنے والے ہوں، سارے لوگوں کی کوشش کا، محنت کی، کاوش کا مرکز و محور کیا ہے؟ ہر کسی کی محنت کا مرکز و محور یہی ہے کہ اپنے لیے آرام کی کوئی چیزیں بنا لوں، اپنے بچوں کے آرام کے لیے کوئی چیزیں بنا لوں۔ کیا بنا لوں؟ گرمی سے بچاؤ کے لیے کپڑے بنا لوں، سردی سے بچاؤ کے لیے تلائی رضائی اور موٹے کمبل اور موٹے چادر بنا لوں، اور زیادہ اہتمام کر کے گرمی سے بچاؤ کے لیے گھر میں پنکھا اور اے سی لگوا لوں، پیاس کے بجھانے کے لیے گھر میں کولر اور فریج لگوا لوں۔ سارے لوگوں کی کوشش کا مرکز و محور یہی ہے۔ مولوی ہے اس کی یہی تگ و دو، واعظ ہے اس کی یہی تگ و دو، خطیب ہے اس کی بھی یہی کوشش، پیر ہے اس کی بھی یہی کوشش، فقیر ہے اس کی بھی یہی کاوش، مفلس ہے اس کی بھی یہی کوشش، کلاش ہے اس کی بھی یہی تگ و دو، مزارع ہے اس کی بھی یہی تگ و دو، کسان ہے اس کی بھی یہی کوشش، تاجر ہے اس کی بھی یہی کوشش۔ کسی کی بھی کوشش اور کاوش کا مرکز و محور یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا لوں اور اپنے لیے آرام کی کچھ چیزیں بنا لوں۔ سارے لوگوں کی کوشش کا مرکز و محور یہی ایک چیز ہے۔ یہ عزت، یہ اقتدار، یہ شہرت، یہ دوسرے نمبر پہ چیزیں آتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو چیزیں آتی ہے اپنا آرام، اپنا سکھ۔ او بندگان رب، اس 60 سالہ زندگی کے لیے، 70 سالہ زندگی کے لیے تو اتنی تگ و دو، اس کی گرمی سے بچاؤ کے لیے تو اتنی کوشش، اس کی سردی سے حفاظت کے لیے تو اتنی کاوش، کیا اس ایک دن کی زندگی کے لیے، اس ایک دن کے لیے بھی کوئی بندوبست کیا ہے جو ایک دن 50,000 سال سے بھی زیادہ لمبا ہوگا؟ اور کائنات کے امام نے کہا کہ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سورج ہم دیکھتے ہیں کروڑوں میل دور ہے، تقریباً 9 کروڑ میل کے فاصلے پر آج سورج ہے زمین سے، تقریباً 9 کروڑ میل کے فاصلے پر۔ اور آج اتنی گرمی کہ آج 29 ڈگری سیلسیس چل رہا ہے، اور ابھی اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ آج 29 ڈگری سیلسیس، سورج کروڑوں میل دور ہے، تو آج یہ حال ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے ننگے پیر باہر نکلنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر ننگے پیر باہر نکلوں گا میرے پیروں میں چھالے پڑ جائیں گے، میرے پیر جلنے لگیں گے۔ آپ اس گرمی میں ذرا پانی رکھ دیجئے دھوپ میں، پانی گرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سارے چٹیل میدان میں کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا۔ اس دن آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے لوگ مادر زاد ننگے ایک میدان کے اندر موجود ہوں گے، اور جہاں کوئی سایہ دار درخت موجود نہیں ہوگا۔ آج ہمارے بچاؤ کے لیے ہمارے گھر کی چھتیں موجود ہیں، گرمی سے بچاؤ کے لیے یہ پنکھے موجود ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں تو مسجد کی چھت موجود ہے، کوئی کہیں آرام نہیں کر سکتا تو مسجد میں آ کر آرام کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ایک دن کے لیے بھی ہم نے کچھ سوچا ہے کہ جس دن سارے میدان میں کوئی سایہ دار درخت موجود نہیں ہوگا، اور نہ کسی کے بدن پر کوئی کپڑا ہوگا، نہ عورتوں کے جسم پر کوئی کپڑا ہوگا، نہ مردوں کے جسم پر کوئی کپڑا ہوگا۔ آپ کی بیوی نے فرمایا اللہ کے رسول کیا مردوں کے جسم پر بھی کپڑا نہیں ہوگا، عورتوں کے جسم پر بھی کپڑا نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بیوی نہ عورت کے جسم پر کپڑا ہوگا نہ مردوں کے جسم پر کپڑا ہوگا۔ آپ کی بیوی نے فرمایا اللہ کے رسول جب مرد اور عورت ننگے ہوں گے کیا درمیان میں کوئی پردہ بھی ہوگا؟ مرد اور عورت ننگے ہوں گے تو درمیان میں کوئی پردہ بھی ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں سن لو، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ آپ کی بیوی نے کہا اے اللہ کے رسول عورتیں تو مارے شرم کے مر جائیں، مرد ان کی طرف دیکھیں گے، عورتیں ان کی طرف دیکھیں گے، عورتیں تو مارے شرم کے مر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی،
قرآن کریم کی آیت کی تلاوت فرمائی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ عائشہ تم نے پوچھا مرد عورت ننگے ہوں گے، عورتیں ان کی طرف دیکھیں گی، عورتیں مارے شرم کے مر جائیں، اس دن کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچے سے بھاگے گا، ہر کوئی اپنے آپ میں ہی مست ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ عائشہ تم نے پوچھا عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی، عائشہ یوم تری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوئی مائیں اپنے بچوں کو چھین کر پھینک دیں گی، اپنی چھاتیوں سے نکال کر پھینک دیں گی، دیکھنے والا دیکھے تو کہے کہ ایسا لگتا ہے کہ چرس گانجے کا نشہ کیے ہوئے ہیں، ایسا دیکھنے والا دیکھے تو کہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نشے میں شراب اور ہے، نشے میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ رب العالمین کے عذاب نے ان کے ہوش و حواس باختہ کیے ہوں گے۔ یہ حال ہوگا قیامت کا۔ لوگوں کیا اس ایک دن کی بھی ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول جب کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، نہ عورتوں کے جسم پر ہوگا، نہ مردوں کے جسم پر ہوگا، کوئی سایہ دار درخت موجود نہیں ہوگا، اللہ کے رسول زمین کا کیا حال ہوگا؟ آج سورج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے تو یہ حال ہے کہ زمین جلنے لگتی ہے، لوگ ننگے پیر نکلنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول جب 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا تو زمین کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زمین اس طرح کھول رہی ہوگی جس طرح تانبا کھولتا ہے۔ اللہ کے رسول لوگوں کے پسینے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کے جسموں سے نکلنے والا پسینہ اس طرح چھوٹے گا جس طرح پتھروں سے پانی چھوٹتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ اپنے ہی پسینوں میں، اپنے ہی گناہوں کے، اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی چھاتیوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اور کوئی اپنے پسینوں میں ہی پورا ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ پسینوں کا یہ عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول لوگوں کے پسینوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کے پسینوں کا حال یہ ہوگا پسینہ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح کڑاہے میں ابلتا ہوا تیل کھولتا ہے۔ اللہ کے رسول لوگوں کی تو حالتیں خراب ہوئی ہوں گی۔ اللہ کے رسول گزر کیسے ہوگا؟ 50,000 سال کا دن اللہ کے رسول دن کیسے گزرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے اس زندگی کے لیے سامان مہیا کیا، جس نے اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا، جس نے اس زندگی میں رہتے ہوئے میری فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارا، جس نے اس زندگی میں رہتے ہوئے گرمی کی دھوپ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر اپنے ماتھے کو ٹکایا ہوگا، اللہ رب العالمین اس دن کی دھوپ سے اس کا بندوبست فرما دے گا۔ اللہ کے رسول کیا بندوبست ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ ادھر بابا آدم کو پہلے لباس پہنایا جا رہا ہے اور ادھر مجھے لباس پہنایا جا رہا ہے، پھر اللہ رب العالمین مجھے حوض کوثر پر بٹھائے گا، لوگ میرے پاس آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، میرے پاس آئیں گے، فرشتے بیچ میں کھڑے ہوں گے، کہیں گے نہیں نہیں ابھی نہیں جانا ہے، پہلے ٹکٹ لے کر آؤ، پہلے پاس لے کر آؤ۔ اللہ کے رسول پاس کیا ہے؟ فرمایا پاس ان لوگوں کو ملا ہوگا جس نے اس زندگی میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں زندگی گزارا ہوگا، جس نے اس گرمی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وضو کیا ہوگا، اس کے وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے، اس کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا جس کے ہاتھ چمک رہے ہیں، جس کی پیشانی چمک رہی ہے، جس کے پیر چمک رہے ہیں، جس کے پنجے چمک رہے ہیں، جو پنج کلیان ہے، جائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لے۔ امام کائنات نے فرمایا جس نے ایک پیالہ میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لیا تو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی، 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ کہا اللہ کے رسول پیاس کا تو بندوبست ہو گیا، سائے کا کیا ہوگا؟ جس دن سارے چٹیل میدان میں کسی بھی شخص کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اللہ کے رسول سائے کا کیا ہوگا؟ کوئی سایہ دار درخت موجود نہیں ہوگا، کوئی چھت موجود نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے عرش پر ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے عرش پر جلوہ گر ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے فرشتوں
جاؤ 7 قسم کے لوگوں کو گھیر گھیر کر دھوپ سے بچا بچا کر لے کر آؤ۔ اللہ رب العالمین کہاں لے کر آئے؟ فرمایا آج کوئی سایہ دار درخت موجود نہیں ہے، آج ان کے لیے کوئی چھت موجود نہیں ہے، یوم لا ذل الا ذل، آج ان کے لیے کوئی چھت موجود نہیں ہے، آج ان کے لیے میرا عرش ان کے لیے سایہ بن جائے گا۔ لاؤ 7 قسم کے لوگوں کو میرے عرش کے سائے میں لے کر آؤ۔ اللہ رب العالمین کن 7 لوگوں کو لے کر آئے؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، فرمایا اس جوان کو لے کر آؤ کہ جس کو ہم نے جوانی دی اس نے اپنی جوانی کو عیش و عشرت میں نہیں گزارا، جس کو ہم نے جوانی عطا کی اس نے اپنی جوانی کو لہو لعب میں نہیں گزارا، جس کو ہم نے جوانی عطا کی اس نے اپنی جوانی کو عیش میں نہیں گزارا، عشرت میں نہیں گزارا، اس نے کس میں گزارا؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، اس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا۔ لاؤ ایسے آدمی کو جس کو ہم نے جوانی عطا کی اس نے اپنی جوانی کو چوراہوں پر گلیوں پر کھڑے ہو کر غیروں کی بہنوں اور بیٹیوں پر آوازہ کسنے میں نہیں گزارا، اس نے کس میں گزارا؟ اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا۔ لاؤ ایسے جوان کو کہ جس کو ہم نے جوانی عطا کی اس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہیں بنایا، اس نے اپنی جوانی کو مستانی نہیں بنایا، اس نے اپنی جوانی کو غیروں کی بیٹیوں پر آوازہ کسنے میں نہیں گزارا، اس نے کس میں گزارا؟ اس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا۔ شاب نشا فی عبادت اللہ۔ اور لاؤ ایسے 2 لوگوں کو رجلان تحابا فی اللہ کہ جن کے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا، جن کے درمیان کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، کوئی کاندی ولی کا رہنے والا، کوئی ملاڑ کا رہنے والا، کوئی ممبئی کا رہنے والا، کوئی پونے کا رہنے والا، کوئی گجرات کا رہنے والا، کوئی یو پی کا رہنے والا، ان کے درمیان کسی خون کا رشتہ نہیں تھا، ان کو کسی چاول کے دیگ نے اکٹھا نہیں کیا، ان کو کسی حلوے کی تھال نے اکٹھا نہیں کیا، ان کو کس نے اکٹھا کیا؟ ان کو اللہ رب العالمین کی محبت نے اکٹھا کیا۔ دونوں اگر مسجد میں جمع ہوئے تو اللہ رب العالمین کی محبت میں جمع ہوئے، اور دونوں جدا ہوئے تو اللہ رب العالمین کی محبت میں جدا ہوئے۔ لاؤ ایسے لوگوں کو میرا عرش آج ان کے لیے سایہ بن جائے گا۔ امام عادل، فرمایا اس ایک امام کو بھی لاؤ جس کو ہم نے عزت بخشی، جس کو ہم نے اقتدار بخشا، جس کو ہم نے امامت عطا کی، جس کو ہم نے مسجد کا چودھری بنایا، جس کو ہم نے مسجد کا ذمہ دار بنایا، جس کو ہم نے مسجد کا اور مدرسے کا ذمہ دار بنایا، جس کو ہم نے علاقے کا ذمہ دار بنایا۔ اس نے لوگوں کے درمیان انصاف کیا، اس نے لوگوں کے درمیان وہ قانون نافذ کیا جو قانون ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا تھا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اس قانون کو نافذ کیا تھا۔ لاؤ ایسے امام کو جس نے لوگوں کے درمیان عدل کیا، جس نے لوگوں کے درمیان وہ قانون نافذ کیا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لاؤ ایک ایسے امام کو، اور لاؤ ایسے شخص کو کہ جس کو ہم نے مال و دولت عطا کی تھی اور اس نے ایسے صدقہ و خیرات کیا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ لاؤ ایسے شخص کو کہ جس کو ہم نے عطا کیا تو اس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ ایسے شخص کو نہ لانا ہمارے سائے میں، ہمارے عرش کے سائے میں کہ جس نے خرچ اس لیے کیا تاکہ اس کی لوگوں کے درمیان واہوائی ہو، بڑائی ہو۔ اور ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، ہم پہلے کہاوت سنا کرتے تھے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ آج معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، نیکی کر ٹویٹر پہ ڈال۔ آج یہ ماحول بن چکا ہے میرے بھائیوں۔ عرش میں سایہ عرش کا سایہ اسی لوگوں کو ملے گا جس نے اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کیا ہو اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی ہو، لوگ فوٹو نہ کھنچاتے ہوں، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے لوگوں کے اندر دکھاوا موجود نہ ہو۔ میرے بھائیوں ایسا خرچ کرنے سے تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی موجود نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری موجود نہیں ہوگی۔ اگر تمہارے اندر سے ایک موجود ہوگا تو ریاکاری موجود ہوگی، لوگوں کے درمیان دکھلاوا موجود ہوگا۔ اس لیے صدقہ و خیرات کرو تو ایسا صدقہ خیرات کرو کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین اور کن لوگوں کو لے کر آئے؟ فرمایا ایسے شخص کو بھی لے کر آؤ جس کو ایک حسب نسب خوبصورت جمال والی پیسوں والی عورت نے اپنی طرف گناہ کے لیے راغب کیا ہو، جس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہو، جس سے کہا ہو کہ آجا مجھ سے بدکاری کر لے، میرے پاس آجا میں تجھے مال و دولت عطا کر دوں گی، اور اس نے اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں رکھ کر کہا ہو کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، ایسے انسان کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گا۔ اور کس کو بلاؤ؟ اور ایک ایسے شخص کو بلاؤ جس نے اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کیا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے ہوں۔
جس نے اللہ رب العالمین کو تنہائی میں اپنے گناہوں کو لوٹاتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کیا ہو, اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا مانگی ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں, ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. لوگوں, یہ زندگی اللہ رب العالمین نے اس زندگی کے بنانے کے لیے تمہیں عطا کی ہے کہ اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے تم یہ کام کرو کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے دنوں کو صرف کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگیوں کو گزارو. ہم تمہیں یہ دعوت نہیں دیتے کہ تم اس دن ہمارے لیے چندہ کرو, کہ تم اس دن ہمارے پیٹ کے ایندھن کو بھر دو, کہ تم اس دن ہمارے لیے صدقہ و خیرات کرو. ہماری دعوت, اہل حدیثوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اس دن یہ کرو کہ اپنی گردنوں کو اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکاؤ. اس دن میں, اس زندگی میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارو, کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ زندگی اسی لیے عطا کی ہے تاکہ وہ ایک دن کی زندگی سے تمہیں بچا لے, کہ جو زندگی 50,000 سال سے بھی زیادہ لمبی ہوگی. اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں اس زندگی کو بالکل کاشت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ بعینہ, جس طرح ایک بندہ اپنی محنت سے وہی کچھ کاٹتا ہے جو اس نے بویا ہو, آخرت میں بھی انسان وہی کچھ کاٹے گا. کہ اما من اوتیا کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالدہ. جس کو اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ کہے گا ہنستا ہوا, اچھلتا ہوا, کھلکھلاتا ہوا, مچلتا ہوا, لوگوں کے سامنے کھلکھلاتا ہوا, لوگوں سے کہے گا لوگوں دیکھو, فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, لوگوں یہ میرا نام اعمال ہے, مجھے یقین تھا اللہ رب العالمین میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں تھمائے گا. آج اللہ رب العالمین نے میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں تھمایا ہے, انشاءاللہ میری آخرت کی زندگی چین و سکون کی گزر جائے گی. لوگوں دیکھو, میں نے اپنی دنیاوی زندگی بڑے دکھ اور تکلیف میں گزاری تھی, لیکن اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں نہیں گزارا, اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں نہیں گزارا, میں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزارا. آج اللہ رب العالمین نے میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دیا ہے, مجھے یقین ہے کہ میری آخرت کی زندگی سکون و چین کے ساتھ گزر جائے گی. اللہ رب العالمین کہے گا فی عیشۃ راضیہ قطوفها دانیہ, اے بندے مومن تیرے منہ سے بات میں نکلی, جا وہ دیکھ اللہ رب العالمین نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, تجھے دنیا کے اندر کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی, تجھے اچھا کھانا میسر نہیں آیا, آج جا تو جنت میں داخل ہو جا, اپنی ساری کسر نکال لے, جا جنت میں داخل ہو, اتنا کھا جتنا جی چاہے کھا, نزلا من غفور رحیم. آج تو رب کا مہمان اور رب تیرا میزبان بن گیا ہے. آج جا تو اپنی ساری کسر نکال لے, یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے تیرے لیے عطا کی ہیں. کیا نعمتیں عطا کی ہیں؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن کو جنت میں جو باغ عطا کیا جائے گا, 70 سال تک مومن سفر کرتا رہے, سفر ختم ہونے میں نہیں آئے گا, باغ ختم ہونے میں نہیں آئے گا, بندہ تھک جائے گا لیکن اس کے حصے کا باغ ختم ہونے میں نہیں آئے گا. اتنا لمبا اتنا خوبصورت باغ اسے عطا کیا جائے گا. اور ایک اور شخص آئے گا, اما من اوتیا کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ لم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ. ایک اور آئے گا جس کا نام اعمال اس کے باہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ کہے گا, اللہ رب العالمین کہے گا یہ ڈر رہا ہے, یہ تھرا رہا ہے, یہ کپکپا رہا ہے, وہ کہے گا کہ ہائے اللہ, اس نام اعمال کے دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں جاتا, کاش یہ نام اعمال مجھے دیا ہی نہیں جاتا. لم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ, ہائے اللہ آج نہ میرے دولت کام آئے ہیں, نہ میرا مال کام آیا ہے, نہ میرے بیٹے کام آئے ہیں, نہ تخت و تاج کام آیا ہے, کاش میرا نام اعمال میرے باہنے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. اللہ رب العالمین کہے گا
فرشتوں یہ ڈر رہا ہے، یہ تھرا رہا ہے، یہ کپکپا رہا ہے، یہ لرز رہا ہے، اس کو پکڑو، اس کو زنجیروں میں جکڑو، اس کے پیروں میں زنجیریں جکڑو۔ اللہ کتنی لمبی زنجیریں، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کے گرد 70 گز کی لمبی زنجیریں جکڑو، اس کے پیروں میں زنجیریں ڈالو۔ کیوں کہ اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال کر اس کو منہ کے بل گھسیٹنا ہے، اس کے گرد 70 گز کی لمبی زنجیریں پہناؤ تاکہ کہیں بھاگ نہ جائے، اور اس کو جہنم کی تہ میں پھینکو۔ اللہ کے رسول، جہنم کی تہ کتنی گہری ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان 70 سال تک سفر کرتا رہے تو جہنم کی تہ میں نہیں پہنچ سکتا، اس کو اس تہ میں پھینکا جائے گا۔ لوگوں، وہ آخرت کی زندگی یا تو بڑی عیش و عشرت کی زندگی ہوگی یا تو بڑے دکھ اور تکلیف کی زندگی ہوگی۔ اسی ایک زندگی کو بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس زندگی کا موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے تمہیں صرف ایک کام نوازا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے میرے بندو، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو غیروں کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ہم تم سے یہی کہتے ہیں، ہماری دعوت کا خلاصہ یہی ہے، اہل حدیثوں کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے، سن لو کہ اپنی نگاہوں کو، اپنی پیشانیوں کو، اپنی گردنوں کو غیر اللہ کے آگے مت جھکاؤ، اپنی جھولی کو غیر اللہ کے آگے مت پھیلاؤ، اپنی مرادیں غیر اللہ سے مت مانگو۔ تمہیں مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگو، تمہیں اپنی جھولی پھیلانی ہے تو اللہ رب العالمین کے آگے پھیلاؤ، تمہیں اپنے سروں کو جھکانا ہے تو اللہ رب العالمین کے آگے جھکاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس پیشانی کو رب نے عظمت بخشی ہے، اس گردن کو رب نے عظمت بخشی ہے۔ کیا عظمت بخشی؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اس زمین کی ساری چیزیں، اس کائنات کی ساری چیزیں، اس کائنات کی ہوائیں، اس کائنات کی فضائیں، اس کائنات کا زمین، اس کائنات کا آسمان، اس کائنات کا سورج، اس کائنات کا چاند ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، اور ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنے آگے جھکانے کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے تمہیں لوگوں کے سامنے مسخر ہونے کے لیے نہیں، ہم نے تمہیں صرف اپنے آگے مسخر ہونے کے لیے بنایا۔ ہم نے تمہیں غیروں کی عبادت کے لیے نہیں بنایا، ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ ہم نے تمہیں لوگوں کے سامنے جھولی پھیلانے کے لیے نہیں بنایا، ہم نے تمہیں اپنی مرادیں صرف اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے بنایا ہے۔ لوگوں، اس دن یہ کرو کہ غیر اللہ کے سامنے حاجتیں نہ مانگو، غیر اللہ سے جا کے جھولی نہ پھیلاؤ، غیر اللہ سے حاجتیں نہ مانگو۔ تمہیں اپنی حاجتیں مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگو، اس سے مانگو جس سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اس سے مانگو جس سے عائشہ نے، جس دن کی منافقوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی۔ کیا کہا تھا لوگوں نے کہ اب عائشہ کے گریبان کو کون صاف کرے گا، عائشہ کے اوپر لگے ہوئے تہمت کو کون صاف کرے گا؟ عائشہ نے کس سے مانگا تھا؟ ان کے گھر میں خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت محمد رسول اللہ کے پاس نہیں گئی، کس کے پاس گئی؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا عائشہ تو نے ہم سے مانگا ہے، پھر دیکھ میں اپنے مانگنے والے کا پھر حشر کیا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے عائشہ کی برات میں قرآن کے اندر 18 آیتوں کا نزول فرما دیا۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ عائشہ تو نے ہم سے مانگا، پھر دیکھ ہم تیرا حشر کیا کرتے ہیں کہ قیامت تک آنے والا ایک شخص بھی، ایک بندہ مومن بھی قیامت تک تیری برات کا اظہار کرتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ نتیجہ تھا اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلانے کا۔ اپنی جھولی اللہ رب العالمین کے آگے پھیلاؤ، اس کے آگے پھیلاؤ جس سے مانگنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس سے سارے نبیوں نے مانگا، جس سے ولیوں نے مانگا، جس سے پیروں نے بھی مانگا، اس سے مانگو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صرف اور صرف اپنا محتاج بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی جھولیاں صرف اور صرف تیرے سامنے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی گردنوں کو، اپنی پیشانیوں کو صرف اور صرف تیرے آگے جھکانے والا بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں غیروں کے در پر جانے سے بچا، اللہ رب العالمین غیروں کے مانگنے سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھائی بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ ہم میں جو بھی بھائی
بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. ہم میں جو کوئی بھی بھائی قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل نکال دے. اللہ رب العالمین اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین دنیا میں کہیں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں, اللہ رب العالمین تو ان مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین خاص طور سے مسلمانوں کی ہندوستان میں ان کی مساجد کی, ان کی مدارس کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.